ایک طرف اپنی اداؤں اور خوبصورت ڈانس و انداز سے دلوں کو موہ لینے والی اداکارہ و رقاصہ نرگس، تو دوسری جانب خوف اور وحشت کی علامت سمجھے جانے والے عابد باکسر کی محبت دشمنی میں کیسے تبدیل ہوئی، کیسے عابد باکسر نے تشدد کے تمام تر ریکارڈ توڑے اور بیچاری نرگس کے ساتھ ایسا کیا کہ وہ 3 سال تک فلمی دنیا میں آنے کے لیے ترستی رہی، اور کیسے اس سے پہلے دونوں کے تعلق کا آغاز ہوا تھا اور وجہ کیا بنی تھی اس سب کچھ کرنے کی۔ تمام داستان بڑی دلچسپ ہے، جسے جاننے کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ یہ ذکر ہے 1999 کا، جب پاکستان کی تاریخ میں عابد باکسر نامی ایک شخص کا ظہور ہوا۔ یہ شخص سپورٹس کے کوٹا پر پولیس میں بھرتی ہوا تھا اور بہت تھوڑے عرصے میں اپنی تخریب کارانہ سوچ کی بدولت اپنے آفیسران کی نظروں میں جگہ اور مقام اس نے پا لیا تھا، اور اسی جگہ و مقام کا فائدہ کچھ یوں لیتا تھا کہ جو جعلی انکاؤنٹر ہوتے تھے یا جو جعلی پولیس مقابلے ہوتے تھے، انہی میں کچھ یوں یہ شامل ہوتا اور صف اول کا کردار ادا کرتا کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی۔ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ عابد باکسر شہباز شریف کا وہ دوست تھا، وہ یار تھا جو اسی کے کہنے پر بے گناہوں کا خون کر دیا جاتا تھا۔ تو اس عابد کی ناز اداؤں اور سٹیج کی ملکہ اور اپنے ڈانس و رقص سے ہر دل پر سحر تارے کر دینے والی سحرا یعنی جادوگرہ نرگس سے تعلق کا آغاز کیسے ہوا؟ یہ کچھ اسی طرح ہوا کہ چونکہ فلمی دنیا میں بھی عابد باکسر کا اپنا ایک اثر و رسوخ تھا، وہ مختلف ایکٹر و ایکٹریس سے نہ صرف بھتے لیتا بلکہ انہیں اپنی ذوق کی تسکین کے لیے بھی استعمال کرتا۔ تو اسی دوران محترم ناظرین ایسا ہوا کہ ان کی ملاقات نرگس سے ہو گئی، جو اس وقت ریشما، ریما جیسی رقاصاؤں اور اداکاروں کے بیچ اپنی جگہ بنا چکی تھی اور پاکستان فلم انڈسٹری کو مختلف نئے روپ دے چکی تھی۔ سٹیج پر ان کا ڈانس دیکھنے کے لیے بھی لوگوں کا ایک جم غفیر اکٹھا ہو جاتا تھا، اور ہر کوئی ہی ان کا چاہنے والا تھا اور وہ لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والی تھی۔ صورت میں یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ عابد باکسر کی وحشی نظروں سے بچ پاتی اور ان کی وحشت و دہشت کا شکار نہ ہوتی؟ تو پہلے پہل تو نرگس بھی چونکہ اس وقت فلمی دنیا میں ابھر کر سامنے آ رہی تھی، تو انہیں بھی کسی ایسے سہارے کی ضرورت تھی جو انہی کے ساتھ چلتا اور انہی کے ایما پر مختلف لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا اور اس کا انہیں فائدہ ہوتا۔ تو اسی لیے عابد باکسر صاحب نے پہلے پہل تو نرگس کے ایما پر مختلف اداکاروں اور اداکاراؤں کو دھمکیاں دیں اور انہی کے ساتھ برا سلوک کیا، اور دوسری جانب نرگس سے بھی ان کے تعلقات قائم ہو گئے۔ لیکن نرگس کو کیا خبر تھی کہ جن تعلقات کو وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں، وہ اس دن کچھ ایسا اس کے لیے نقصان کا باعث بنیں گے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ یہ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ نرگس کے گھر سے ہی کسی شخص نے عابد باکسر کو یہ اطلاع کر دی کہ نرگس آپ سے چھٹکارا پانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ آپ کے جبر و ظلم سہتے ہوئے تنگ آ چکی ہے اور اس نے آپ کو مارنے کے لیے ایک مخصوص شخص کو بھتہ بھی دیا ہے۔ تو یہ خبر سن کر عابد باکسر کے تن بدن میں کچھ یوں آگ لگی کہ اسے بجھانا ممکن ہی نہ ہوا۔ اسی نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا اور کہا کہ میں اگر چاہوں تو اسے ایک گولی سے دوسرے جہان پہنچا سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ جس حسن و خوبصورتی پر یہ نازاں ہے اور اپنے آپ کو سب سے منفرد سمجھتی ہے، میں اس کا یہ حسن نہیں رہنے دوں گا، پھر یہ کس منہ سے یہ ایسی باتیں کرے گی۔ تو اسی نے ناظرین ایک دن اچانک سے نرگس کے فلیٹ پر چھاپا مارا، جو اس وقت ایک بڑے ہی سفید پوش علاقے میں رہتی تھیں اور اپنا بڑا گھر اور مکان تھا۔ وہاں پر جب وہ گئے تو انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے مختلف چیزوں سے جو وہ تشدد کے لیے استعمال کرتے تھے، نرگس کے بال تک کاٹ دیے، بالکل گنجا کر دیا، اور جو اس کے ابروز تھے، جو پلکیں تھیں، وہ بھی کاٹ دیں، اور کچھ یوں تشدد کیا کہ نرگس ایک دن پورا بے ہوش رہی، اور ہوش میں آنے کے بعد نرگس کو معلوم ہوا کہ پانی تو اب سر سے اونچا جا چکا ہے۔ اسی کے تدارک کے لیے وہ مختلف تھانوں میں گئی، لیکن ناظرین آپ اندازہ کریں کہ جو شخص پولیس کا اتنا بڑا آفیسر تھا، اسی کے خلاف کون مقدمہ کیسے درج کرتا تھا؟ تو اسی کے بعد ناظرین ایک صحافی کو انٹرویو دینے کے لیے آپ گئیں، لیکن چونکہ ہر اخبار نے آپ کی خبر کو شائع کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن ایک صحافی جس نے اس بارے میں اپنا ایک تفصیلی کالم نرگس کی کہانی میری زبانی لکھا ہے، تو انہی کو انٹرویو دینے کے لیے بلایا، اور جب وہ انہی کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو اتنی حسن کی ملکہ اور اداکارہ تھیں، وہ کچھ ایسی صورت میں تشدد کا مظاہرہ سہتے ہوئے پڑی تھیں کہ ہمیں تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا تھا۔ اور پھر اس نے انٹرویو میں وہ انکشافات کیے کہ جو اس انٹرویو میں تو شامل ہو گئے، لیکن میں آپ کو بتانے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ اسی کے بعد ناظرین اگر بات کی جائے کہ
ये आबिद बाक्सर ने उस सहाफ़ी को भी जान से मारने की धमकी दी और जान से मारने की धमकी उसकी कुछ यूँ साबित हुई कि वो बारहा कोशिश के बावजूद भी वो शख्स उनके हमले से बच पाया और फिर आखिर दोनों ने सुलह कर ली। लेकिन नरगिस का जो कैरियर था वो थोड़े अरसे के लिए तबाह व बर्बाद हो गया और चूंकि वो उस वक्त अपनी पीक पर था, नरगिस एक स्टेज ड्रामे का लाखों लेती थी, वो 3 साल के लिए फिल्मी दुनिया से दूर चली गई और कुछ यूं मंजर आम से गायब रहीं कि किसी को उनकी खबर तक ना हो सकी। लेकिन उसी के बाद जब आपने एंट्री की और दोबारा से इसी मौजू पर बात करने की कोशिश की, क्योंकि आबिद बाक्सर उस वक्त अपना असर व रसूख खो चुके थे, लेकिन उसी वक्त फिर अब पछताने से क्या होता जब चिड़ियां चुग गईं खेत। तो उसी के बाद नाजरीन, नरगिस और आबिद बाक्सर की जो फिल्म थी, ये जो कहानी थी, इसी का ड्रॉप सीन हुआ और आबिद बाक्सर इसी बारे में आज तक भी तस्लीम नहीं करते और आबिद बाक्सर ये कहते हैं कि ये मेरे खिलाफ एक झूठा मुकदमा था जिसका मैंने सामना किया, जबकि नरगिस ये कहती हैं कि मेरे इकलौते भाई को जान से मारने की धमकी देकर मुझसे बहुत कुछ हासिल करने वाला ये आबिद बाक्सर ही था और मैं मरते दम तक इंतकाम की आग में जलती रहूंगी।